میرے دوستو، اور پھر یہ ماہ محرم ہے۔ اس ماہ محرم کے تقدس پر، اس ماہ محرم کی فضیلت پر بڑی بڑی تقاریر ہوتی ہے، بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اس پر اپنی کتابیں لکھی، اپنی ریسرچ کی، اپنے مکالمے لکھے اور اس پر اپنے مضامین شائع کیے، اور پھر عام لوگوں کے ذہن میں اختلاف ہوتی ہے کہ شاید محرم الحرام کا مہینہ اس لیے مقدس ہے کہ اس ماہ محرم میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عتیقہ عفیفہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر نور نظر جناب سیدنا حسین ابن علی نے وادی کرب و بلا کا سینہ چیر کر جو حق و صداقت کا علم اور پرچم بلند کیا تھا کہ شاید اس وجہ سے محرم تاریخ میں انوکھا نمایاں اور دور منفرد ہے، لیکن کائنات کے مورخین نے، کائنات کے ریسرچ کرنے والے لوگوں نے، کائنات کی فکر رکھنے والے لوگوں نے جب اپنی ریسرچ کی، جب اپنی تحقیق کی، جب انہوں نے محرم کے حوالے سے فکر بڑے انداز میں مکالمے پڑھے اور مختلف مضامین، مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا، تو پھر اس کے بعد یہ نظر آیا کہ یہ محرم کا مہینہ صرف نواسہ رسول کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ محرم کا مہینہ صرف جگر گوشہ بطول کی شہادت کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ کائنات کے رب کی، اس کائنات کی بنائی اس پوری مخلوقات میں جب تم توجہ کرو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ سرزمین کائنات کو رب نے پیدا فرمایا۔ تو تاریخ کائنات میں علامہ حجر ابن عسقلانی لکھتے ہیں، بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں، جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جب زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے زمین میں سب سے پہلے اپنے بیت اللہ، اپنے گھر کو فرشتوں سے تعمیر کروایا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ نے اسرائیل کے ہاتھوں سے تخلیق آدم کے لیے زمین سے مٹی اٹھوائی تھی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جب اللہ نے خلقت بیدیہ کہہ کر جناب آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جب جناب آدم کی تخلیق کے بعد اللہ نے اس جدول آدم کہہ کر سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب آدم کو فرشتے سجدہ کر چکے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ نے جناب آدم کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جنت میں آدم نے پہلا قدم رکھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب آدم جنت میں گئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ نے جناب آدم کی پسلیوں سے جناب اما حوا کو پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ نے شجر ممنوعہ سے روکا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب آدم نے شجر ممنوعہ کو چھویا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ نے جناب آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب آدم زمین پر آئے اور زمین پر آنے کے بعد جناب آدم نے سب سے پہلا طواف کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ آدم نے توبہ کی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب آدم کی اولاد میں دو صاحبزادے حابیل اور قابیل آپس میں دونوں لڑے تھے اور تاریخ کائنات کا سب سے پہلا شہید قابیل جب شہید ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب نوح کا دور آ گیا، نوح کے دور میں طوفان آیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب نوح کی کشتی کنارے لگی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ نوح کا صاحبزادہ کینان پانی میں غرق ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ نے داؤد کے ہاتھوں پہ لوہے خوراک کے موم کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب حزقیل کو لوگوں نے زندہ درگور کر دیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب یعقوب علیہ السلام آئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب یعقوب کے دور میں جناب یوسف کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف کو جب کنویں سے نکالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ مصر کے بازار میں بیچا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب یوسف پر جب الزام لگا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب یوسف کو جیل میں ڈالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب یوسف کو جیل سے 14 سال بعد رہائی ملی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب یوسف نے خواب دیکھا تو بھی مہینہ محرم کا۔ جناب یوسف کو مصر کا تخت ملا تو بھی مہینہ محرم کا۔ یوسف کے بھائیوں اور باپ سے جب ملاقات ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام
والسلام کا دور آ گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے جب بتوں کو توڑا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. باپ نے گھر سے نکالا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اس آگ کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جناب اسحاق نے وفات پائی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جناب یحییٰ شہید ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جناب ادریس نے جب خطابت شروع کی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جناب دانیال پہ ظلم ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جناب یونس علیہ السلام آئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جناب یونس نے جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام آئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جناب موسیٰ نے جب دریاؤں میں لکڑی سے راستے بنائے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. موسیٰ کی لکڑی سے جب پانی کے چشمے جاری ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. عیسیٰ نے جب مردوں کو زندہ کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. عیسیٰ عرش پہ گئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضور علیہ السلام کا دور آیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضور کے دور میں سب سے پہلے ہجرت ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضور نے پہلا روزہ رکھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضور کی پہلی شادی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضور کی صاحبزادی فاطمہ کا نکاح جناب علی کے ساتھ ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. فاروق اعظم شہید ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. عثمان غنی کو خلافت ملی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جناب عثمان غنی نے اپنے خلافت پہ بیعت لی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حسین ابن علی شہید ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جب جناب بلال پہ ظلم ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اس سے جب تم آگے چلو گے تو طریقے کے نام میں تمہیں محرم الحرام کا تخصص نمایاں ملے گا. تو اپنی پاکستان کی طریق کو دیکھ, جب تمہارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی ماری گئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. سکندر مرزا کا تخت الٹا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. ذوالفقار کو پھانسی دی گئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. نواز شریف کی اسمبلی بحال ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جب قیامت کی صبح آئے گی تو مہینہ محرم کا ہوگا. میزان عدل لگے گا مہینہ محرم کا ہوگا. لوگ پل صراط سے گزریں گے تو بھی مہینہ محرم کا ہوگا. اور صدیق کے دشمن جہنم میں ہوں گے تو بھی مہینہ محرم کا ہوگا.